حضور محبوب پاک دا بڑا فیض ہے اور انہیں دی بڑی کرم بخشی ہے کہ حضور بابا صاحب دے فیض کو اگو جتنا پھیلائے حضرت محبوب الہی نے ان دی مثال دی. سبحان اللہ. بے شک. ایک پوت ہوندن، ایک کپوت ہوندن، ایک سپوت ہوندن. سبحان اللہ. وہ سپوت ہیں جنہوں نے حضور بابا صاحب دے فیض کو نا اگو زیادہ تو زیادہ پھیلائے. بے شک. اللہ تعالیٰ سلسلہ عالیہ چشتیہ دے فیض و برکات کو پورے جہان کو مستفیض فرما. آمین. دوستو، یہ ساری محفل اتھو دے جہاں محافل تھیندے ان دے اعتبار نال مختصر ہے لیکن باذوق ہے. تے سارے اپنے اپنے بیٹھے جی ہو جائیں گالی کریسو بیٹھے. یہ تقریر تو نہیں، یہ تو میں تھوڑے نال اپنے یہ پرانے مشائخ دا دستور ہی ہوا سبحان اللہ. جو پیر بھائی کٹھے تھی وے نہن سہیلیاں تے اپنے شیخ دے گالی کو او سناوے ہا کو سناوے سبحان اللہ. یہ تقریر نہیں، یہ ایویں گالی ہیں جہاں سہک لو اس دے نال کرنی. بلکہ حضور بابا صاحب نے ایک دفعہ طلب فرمایا قوال کوئی نہ، قوالی دا ارادہ فرمایا انہیں تو قوال موجود کوئی نہ ہو. آپ فرمانے حضرت نجیب الدین دا خط چاہو، سبحان اللہ. وہ پڑھو. سبحان اللہ. وہ خط جو پڑھیا گیا اویں وجدانی کیفیت تاری تھی جی میں قوالی دے وچ ہوندی. سبحان اللہ. تو شیخ دے جو منہ مبارک کروں نکلیا ہوا گالی ہو دین وہ بڑا کمال ہونے بے شک. اور دل تے اثر کریں چونکہ از دل خیزت بر دل ریزت. بے شک. دل کنوں نکل دین تو دل دے اتنے بہ ویندن. واہ. سبحان اللہ. اے بولی سمجھ امدی پہ سرائکی یا میں اردو چرچ کراں؟ امدی پہ چلو ٹھیک. حضور محبوب پاک دے ارشادات دے وچوں کچھ چند چیزاں عرض کرے سمجھ. ایک تو حضور نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی، بیان فرمائی حدیث پاک حضور محبوب الہی نے اپنی محفل دے وچ. حضور نے فرمایا کہ قیامت دے دن ایک قوم ایسی ہو سے جنہیں کو زنجیر پاتے، نورانی زنجیر پاتے انہیں کو چھکیا ویسے. ان دی ترے چیزاں بیان فرمایا حضور نے، حضور محبوب الہی نے. آپ نے فرمایا یا تا او بچے ہو سن جہرے خود بخود پڑھن واسطے نہیں ویندے تو انہیں کو چھکتے گھن ویندے. ایک دوجی گال ہے کہ وہ لوگ جہرے غلام یا لونڈیاں جنگ دے دوران پکڑے ویندن انہیں کو گھن تے دارالامن اس گھن ویندے یا او مراد ہیں. تے تیجی چیز جہرے ویلے آپ نے بیان فرمائے تے آپ نے اکھیں دے وچوں ہنجو جاری تھی. فرمایا او لوگ ہو سن جنہیں دے واسطے حکم تھی سے کہ انہیں کو جنت گھنو نے. وہ اکثر سی اساں تاں جرا تعلق قائم کیتے سے میرا پروردگار تیرے نال وہ کوئی جنت دوزخ دی خاطر کہن سکتا، وہ تو تیری محبت دی خاطر کیتے سے ایسا کوئی جنت دی ضرورت ہے نہ دوزخ دی ضرورت ہے. اللہ سے فرمے سے جو میرا اپنا دیدار تا میں اتھیں ہی کراونے تو کو وہ والی نہ ویسن ولو نورانی زنجیر پاتے انہوں کو گھن ویسن. حضرت بولی کلندر رحمۃ اللہ علیہ فرمینے
کسر جنت چ کنم کوچہ یار دارم، بے شک میں جنت دے محلات کیا کرے سا، کوچہ یار دارم، میں تو یار دی گلی میرے کول ہے، میں کو بھی کہیں شے دی لوڑ کے نہیں، ترسے دوزخ نہ کنم روئے نگارے دارم۔ اے آکھن نال آپ دے اکھیں دے وچوں ہنجو جاری تھی گیا۔ اصل دوستو یہ منزل ہے، بے شک جے یار دی گلی کو سب کچھ سمجھے اوہی کچھ پاکے دے۔ واہ بے شک اس حد تک کہ آپ فرمینن جو حج تے اوہ ونجے جنہ پیر نہ ہو، واہ جنہ پیر ہے ان کو حج تے ونجان دی ضرورت کہنی، انہیں تو فتوے تے لگ سکتے لیکن او لفظیں تے غور فرمو، انہیں فرمائے ان کو ضرورت کہنی، ان کو آپ کو ضرورت کہنی، اے حکم دی خاطر ونجے تو بھی گالے، واہ سبحان اللہ ان دا حکم ہے تو ویسے، لیکن ان کو آپ کو ضرورت کہنی۔ حضور قبلہ عالم بادشاہ دے جڑے خلفاء ہن، معروف خلفاء، توسر شریف والے بھی، نارو والے شریف والے بھی، ملتان شریف والے بھی، کوٹ شریف والے بھی، انہیں خلفاء دا حضور فخر جہان دہلوی غریب نواز نے فرمایا تو میں تیرے خلاف خلفاء دا امتحان گھننا ہے۔ سارے خلفاء کو سٹ گدھا گیا، آپ نے فرمایا آج رات تو اپنی فرمائش دسو کیا کھو سو، جو کھو او پیش کیتا ویسے تے کھاون دے بعد تکوں تارا امتحان شروع تھی اس، کہیں آکھیا ساکو ایک ڈولی دودھ دی دیو چا، کہیں آکھیا ساکو ایک روٹی دیو چا، کہیں آکھیا ساکو ایک ڈوڈھا دیو چا۔ حضور قبلہ قاضی عقل محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی تھی حضور میں 7 کھانے گنساں تے کواری سیج گنساں، واہ بسترا او ہوئے جرا کہیں بچھایا ہی نہ ہوئے، پہلے او بسترا ہوئے کوارا بسترا تے 7 کھانے کھو سا۔ سارے حضرات نے وہ تھوڑا تھوڑا کھاتے تے مسلے تے بہ گئے امتحان دیون واسطے۔ حضور قبلہ قاضی صاحب وہ 7 کھانے کھاتے چادر تان تے سم پہ، سویرے جلے نتیجہ جاری تھی ہونا، آپ فرمائنے جرے وہ تھوڑا تھوڑا کھاتے مسلے تے بیٹھے ہن انہیں دا خیال کہیں ویلے کہیں بے پاسے ویندا تے جیرا جوان 7 کھانے کھاتے تے چادر تان تے ستا پیا دی تار جی میں لگی کھڑی ہوئے لگی کھڑی رہے۔ سبحان اللہ حضور قبلہ عالم کو آپ نے فرمایا اپنا ایک خلیفہ میں کو دے دے۔ قبلہ قاضی صاحب عرض کیتا حضور میرے واسطے میرا شیخ کافی ہے، تسا جڑا کرم کرنے میں میرے شیخ تے کر دیو۔ اے ہے حقیقت تعلق دی نسبت دی۔ حضور محبوب الہی سے فرمینن کہ میرے سامنے اے ہونا سارے آپس دا گالیاں جڑے تھیندے نے، آپ فرمینن میرے سامنے لوگ آمدن تے سر رکھیں دن چا، کیوں سر رکھیں دن؟ حضرت خواجہ محمد یار سی فرمینن جے سر دے وہ آو، واہ جے سر دے وہ آو اتھاں سر لڑیں دن، سوا سر دیتے ہاتھ اڑا کوئی نہیں سکتا۔ واہ سر رکھیں دن چا تے میں منع نہیں کریں دا، کیوں جو میں اپنے شیخ تے اپنے شیخ دے شیخ دی بارگاہ چی میں ڈٹھے کہ جیرے ویلے لوگ آمدے ہن تے ایویں کریں دن تو وہی منع کہنا کریں دن تے میں ہی منع نہیں کیتا۔ اتنے حضرت وحید الدین صاحب آئے، انہیں آتے سر چ رکھے، ایک صاحبزادے بزرگ زادے ہن
وہ باہر دیا سیراں کرتے باہر دے ملکیں کنو آئے ہوئے ہیں، انہیں جو ڈٹھا بھائی، انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ سجدے کی کہیں جگہ اجازت نہیں ہے۔ وہ کچھ زیادہ جرلے فرمایا انہیں تو حضور محبوب الہی سی فرمایا میں ول بولیوں، میں آکھیا سجدے دی اجازت نہیں، کہیں دور دے وچ تو جائز ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، بے شک بے شک۔ قرآن شریف دے وچ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی میں چاندر سج تے سورج، چاند کو ستارے کو میں ڈٹھے، سورج کو ڈٹھے جب میں کو سجدہ پہ کریں دیں، اور ول او جرے ویلے اخیر تھی واقع دی انہیں سجدہ کیتا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو دوستو، کوئی حرام چیز دا ارتکاب کوئی نبی کدے ہی نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ تو آکھو جو یہ پہلے حرام ہے تے نبی کریں دے رہ گئے نے، غلط۔ کوئی نبی کوئی حرام چیز کر نہیں سکتا، منع ہو سکتی، منع کہنے واسطے ہے اگر ایک بندے دا پیٹ خراب ہے ان کو حکیم آکھ دے تو دودھ نہیں پیونا، اور دودھ حرام تو کوئی نہیں، اندے واسطے منع ہے، اندہ پیٹ خراب ہے، بے شک۔ تو اس منع تو ہے سجدہ مگر انہیں واسطے جنہیں دا پیٹ خراب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیری چیز پہلے مستحب ہے اگر ان دی ممانعت آ گئی ہے تو ان دے استحباب دی، ان دے مستحب ہون دی ممانعت آ گئی ہے، ان دا جواز اجائی باقی رہن دے۔ بے شک۔ میں یہ گال تھوڑی جی تھوڑی مزید واضح کرنا چاہنا، علماء کو نو پوچھو، اور سارے نزدیک بھی یہ گال ہے، علماء دے نزدیک بھی یہ گال ہے کہ رب دے بغیر کہیں کو سجدہ نہیں جائز کریں، سجدہ صرف اللہ واسطے ہے، اور سارے نزدیک بھی، بے شک۔ علماء دے نزدیک بھی سجدہ صرف اللہ دے واسطے ہے، کہیں بھی کو سجدہ جائز کہیں۔ یہ جرا سجدہ کریں دے وے منہ کے دے کریں دے وے کعبہ شریف دے، منہ طرف کعبہ شریف دے، تو میں پوچھتا جو کعبہ شریف اللہ ہے؟ اگر وہ اللہ ہے تو اللہ پتھر دا ہے؟ کعبہ شریف اللہ تک ہے نہیں، ان دے باوجود انہیں کیوں سجدہ کریں دے؟ آکھے این دے منہ کرتے جیرا غیر اللہ ہے، کعبہ شریف جیرا غیر اللہ ہے این کنے منہ کرتے سجدہ کریں دوں اون کو، اللہ کو، ان مطلب ہے ایہو جا سجدہ تا جائز تھا نا، واہ۔ ہی دے منہ کرتے ہوں کو سجدہ کریں دوں، تو اساں بھی سجدہ ہی میں کریں دوں، ہی دے منہ کرتے ہوں کو سجدہ کریں دوں، غیر اللہ کو تو کریں دے گا ان سے، اسا غیر اللہ کو سجدہ نہیں سے کریں دے، اسا تو ہی دے انہیں منہ کرتے ہوں کو سجدہ کریں دوں۔ ایک واقعہ تاری خدمت چاس کرے نا، سچا واقعہ، کہ یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر تھیندے، عرض کریں دے حضور میں مسلمان تھی ویسا ایک شرط ہے،
شرط یہ ہے اس سامنے جہاں درخت ہے نا یہ چلتے تاری خدمت چاہے ہوں آپ یہ تو فرما سکتے ہیں یار کریں ڈٹھی درختے کو ٹردا ہوا تو یہی آ ویسے تو درخت ٹردے ہی نہیں تو ایک ہی میں ٹر سے حضور نے یہ نہیں فرمایا بلکہ حضور فرمایا ون میرا پیغام چاون درخت کو ون دے اچھا وہی ٹر پہ انہیں یہ نہیں خیال کیتا جو میں جو پیغام چاہیے نا درخت دے کوئی کان جو سن سے درخت دا کوئی دماغ ہے جو سمجھ سے درخت کوئی عربی جان دے گرامر جان دے کسی مدرسے دے وچ پڑھدا رہ گئے جو میں کو عربی چ پیغام دے سا تو سن گن سے وہ بھی یہ نہیں سوچا کیوں ان دا ایمان آ کہ جیری ہستی میں کو بھیجیندی پئی ہے نا میرے پہنچن کو پہلے پہلے وہ درخت کو سارے طاقت عطا فرما سکتا وہ ونتے تے درخت کو آدھے بھائی درخت آتے کو حضور یاد پہ فرمائے وہ سن بھی گدے بغیر کرنے دے وہ سمجھ بھی گدے بغیر دماغ دے یہ سنے سے نا جو آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے وجد چاہ گئے وجد وجد دا معنی کیا ہوندے وجد دا معنی ہے وجد دا معنی ہے پانا وہاں کے ساری زندگی جنہیں کو پاون واسطے سکھدا رہ گیا کہ اتھوں کھڑتے دیکھدا رہ گیا جو کڈا میری واری آوے اج بلاوا آ گئے وہ جڑا درخت حضور دے سامنے کھڑے ہیں نا وہ کون ہیں کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے وہ درخت نہ ہیں کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے ایجر ویلے شیر محسن کا کوروی دا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے سنیا تو انہیں نے آکھیا کہ شیر اچھا ہے تھوڑی جی تبدیلی کرے انہوں نے آکھیا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے تو درخت کو جلے وجد آیا اساں اگر کہیں کو بد دعا دیوں تو ان کو آکسوں جو تیری پاڑ پٹی جے تیری جاڑ پٹی جے کتنی غصہ لگ سے کاوڑ لگ سے میرے جڑے دا دشمن ہے لیکن اون جو سنے پیغام حضور دا اپنے جڑا آپ چپٹے نس وجد چاہتے دھم مچ گئی آسے پاسے انہیں آکھے ایندی تو لاٹری نکل آئی باقی درختیں آکھے اساں کیا کروں انہیں آکھے ایویں کروں جو اساں ایک کوار بناتے دلہن بناتے تو اساں سیرے آکھ دے اساں ہی نال پہ ونی جلے ٹرن لگے حضرت عشق آ گئے حضرت عشق نے آکھے خیال کریں مطلب جی میں آکڑیا تاکڑیا کھڑے ایویں پہ ونی نا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے یہ سر دے بھار ونجنے انہیں درخت نے اتھوں سر رکھا ایک درخت نے نا سارے درخت نے سر رکھا تے سر رکھتے تے اتھوں ٹورے سجدے دے وچ حضور دی بارگاہ چ
سجدہ کرتے واپس گئے ولا ونتے تے جیویں کھڑے ہن حضور نے اوویں انہیں دے پاڑاں لا دیتے بے شک حضرت خواجہ محمد یار سی فرمیندن اکھڑ پین دی ول پاڑ لیندے محمد اکھڑ پین دی ول پاڑ لیندے محمد نکھڑ گئے کو پل وچ ملیندے محمد سوال کوئی درخت کو پوچھے جو فتویٰ ہوندے عقل والے تے جڑے عقل تے بغیر ہوئے اندو تے فتویٰ نہیں ہوندا تو ہی گالوں بچ ونجے جو میں کو عقل والا میرے تے فتویٰ لیندو اے تے کو اتنی عقل ہے جو تو پیغام سن گی دی تے کو اتنی عقل ہے جو پیغام سمجھ گی دی تے کو اتنی عقل ہے جو اپنی جڑاں پٹے نہیں چاہ تے کو اتنی عقل ہے جو وجد کیتی تے کو اتنی عقل ہے جو سر رکھتے سجدے دے وچ تے اٹھا پہنچی بل دیکھو اگر سر سجدے دے وچ رکھیا ہوا ہوئے بندہ ایڈے اوڈے تھی ویندے اور روٹ نہیں بھولے ایڈے اوڈے نہیں تھے سدھے حضور دے قدمے چ گن اس ساریاں سمجھاں تے کو ہن اجا تیرے چ عقل کہیں نہیں جو تیرے تو فتویٰ لوں جو رب دے سوا کہیں کو سجدہ نہیں کریندا تے تیں کیوں سجدہ کیتے اگر کوئی مفتی صاحب وہ درخت کو نو پوچھے تو زبان حال تو وہ ایو کو جاک سے کہ کوئی پانی کہاں پیتا کوئی پانی کہاں پیتا تیرے وچوں رب دی صدا میں سجدہ تاں کیتا اسا ایویں سجدہ نہیں سے کریں دے اسا غیر اللہ کو سجدہ نہیں سے کریں دے جہاں دل نے گواہی دی وہیں میں نے جبیں رکھ دی تو حضور محبوب پاک نے ارشاد فرمایا جو یہ چیز دی ممانعت ہے مگر ان دا جو ہے جواز وہ ختم نہیں تھیا وہ تھی سکدے ایک دفعہ ایک واقعہ لکھتے ہیں حضور محبوب پاک فرمینن ایک بزرگ نے فرمایا حضرت علی مکی نے وہ فرمینن جو میں ایک شہر گیوں شہر دا جڑا قاضی ہا انہیں ایک بڑی ساری دعوت کی تھی بڑے عمراء مشاہیر عہدہ داران سب کو سدس قاضی دا مطلب ہے چیف جسٹس ایک آدمی خوبصورت چہرے والا بغیر دعوت دے آیا تو ایک کونے چ بہ گیا محفل سماج شروع تھی گئی ہوں بھی جمعہ دے بعد محفل سماج تھی سے سماج دا ایک عجیب رنگ ہوتا ہے ایک مسئلہ پوچھو نا ایک مولوی صاحب کو وہ پوچھتے والا دوسرے مولوی صاحب کو پوچھو ان کو مختلف دسے سے تیجے کو پوچھو ان کو مختلف دسے سے الغرض 5 7 8 10 مولویوں کو پوچھو وکھرا وکھرا دسے سے جواب یہ جو قوالی ہوندی ہے نا یہ جو ہارمونیم آکھ دے وہ تبلا آکھ دے وہ سرنگی آکھ دے وہ ستار آکھ دے 14 بندے 15 بندے ہوندے ساری سوری ہکا لئی ہکا گالی ہکا دھونی ہکا ہر ایک چیز ہکا یہ یکسانیت دسے نا جو ذوق تاں پیدا تھیندے جو اسائی میں کٹھے ہوئے ایک جاتے آپ حضرت خواجہ محمد یار فریدی قدس سر العزیز کو ایک بندہ ہر سال دعوت دینا واز فرمیندے ہوندے ہیں علماء کو سرینا آپ فرمانے حاجی صاحب اتنا عرصہ آواز سنی حالی ودا اویں ہی
جویں ہمیں اگر اتنا عرصہ تو ساز سنے ہاں تو صاحب راز تھی بنے سبحان اللہ کیا بات کیا بات بے شک یہ جڑا ساز ہوندے نا کیا بات ول میں اپنے آپ کو کاریگر دے حوالے کر دیتے حوالے این کیتے جو اپنے سارے اختیارات ختم کر دیتے میں آگے تک سنی اسے گال آیت مبارکہ ہے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جرا اللہ کو قرض دے وے قرض حسن اللہ قرضہ منگ دے اللہ کو کیا ضرورت ہے قرضہ منگن دی ول قرضہ بھی وہ قرض حسن منگ دے جو جرا قرض حسن دا مطلب یہ ہوندے کہ وہ دیون دے بعد مطالبہ نہیں وے کر سکتے تقاضا نہیں وے کر سکتے ان دی مرضی جڑا دے وے جیویں دے وے بے شک اللہ دے میں کو قرضہ بھی دیو تے قرضہ بھی قرض حسن دیو جو تساں دے بعد تقاضا مطالبہ نہ کرو ان دی وجہ کیا ہے کیوں منگ دے اللہ علماء نے دا مطلب یہ دسیا جو مسجد بنوا دو مدرسہ بنوا دو پل بنوا دو سڑک بنوا دو کھو کھٹوا دو یہ مقصد ہے یہ اللہ کو قرضہ دیونا ہے صوفیہ فرمیندن اے تا اللہ کن آکھتے کر سکتے تے قرضہ گھنان دی کیا ضرورت ہے صوفیہ نے دا ترجمہ کیتا اللہ جرا قرضہ منگ دے وہ یہ ہے جو کون ہے جرا اپنے آپ کو مکمل میرے حوالے کر دے اے اصل قرضہ ہے جرا اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دے او کو اللہ تعالیٰ فرمیندے اے ہے قرض حسن تے ولال دے میں جلے ہوندا دیندا اجر دگنا چگنا دے دینا انہیں حضرات ہستے نے قرض حسن دیتے بے شک یہ سارے جڑے نے وہ ولدہ پہ قرضہ وہ ڈویندا پہ تے او بنسری نے بھی اپنے آپ کو ایویں دے دیتا کاریگر دے ہاتھ دے وچ جو میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے اڈا جی میں اڈاوے وہ کڈے تے والوں نے کیا کیتے کانے کو اتو کٹیس تلو کٹیس میں سی نہیں کیتی والوں نے میرے اندر ورما چلاتے اندروں میں کو صاف کیتس سارا کچا مادہ کٹتے باہر رکھ دیتس وال اندروں چمکائے سی میں باہر کنو زیادہ اندروں چمکا دیتس جلے سارا مرحلے چ میں گزر گیا ان دے بعد والا انہیں آکھ میرے سوراخ کیتے نس تے سوراخ بڑے سر دے وچ کیتے نس بے سورے سوراخ نال بنسری صحیح نہیں وجدی سر دے وچ سوراخ کیتے وجن تے بنسری صحیح وجدی ہے کہ جرلے سارے کم تھی گئے انہیں میں کو اندروں باہر چمکا دیتا وال اکھے ان دے منہ بن گئے ہن ڈو ایک منہ وہ جرہ جو آواز نکل دی ہے ایک بیا منہ وہ ہوندے جنہیں چ آواز پمدی پہ ہی ہوندی ہے او منہ یار اپنے منہ دے وچ لکئی کھڑا ہوندے بولیندا اوے نہ ہیندا تھیندے سبحان اللہ اے جرے اللہ ولی بے شک تے ولی اللہ اللہ بے شک اللہ ولی ولی اللہ اے جہے ویلے اپنے آپ کو اندر مکمل حوالے کر دیندن تے کیفیت ہوندی ہے من نعم واللہ یارا من نعم واجن میں کینوی میں نہیں خدا کی قسم میں نہیں ہوں جلے نہیں ہوندا وال کون ہوندے وہی ہوندے اساں جے آکھدو جو اساں ہے یہ ساڈا آکھن ایویں ہے جویں پانی دے وچ بلبلے ہوندے نا بلبلے سڈے نو تساں وی جی بول جی بلبلے ہن نظرانے چ ڈو ہیں پانی تے بلبلا حقیقت چ ڈو کہنی حقیقت چ ڈو کہنی وہ بلبلا ہے وہ پانی ان دی ایک شکل ہے دوجی جہے جن دی وجہ نال تساں سمجھدے پو جو شاید ڈو چیزاں ڈو نہیں وہ ہکو ہی
یہ جیسے اپنے آپ کو ختم کر دیں تو ول یہ بلبلا نہیں رہتا، یہ پانی بن ویندے۔ ہی واسطے جڑے اپنے آپ دی نمائش کریں، اپنے آپ دا زیادہ اظہار کریں، ان دے بارے مرزا بیدل نے ایک گال کیتی ہے، این موج ہا کہ گردن دعویٰ کشیداند۔ اے دریا دے وچ جڑی موج ہوندی ہے نا، یہ کچھ اتے تھی ہوندی ہے۔ سمندر دے وچ موج او اتے تھی ہوندی، اوپر اتے نظر دی ہے جو یہ موج ہے، انہاں نا ہن موج ہے، وہ سمندر نہیں۔ جے اپنا سر اتے چاہتے وہ سمندر نہیں رہندی، وہ ایک چھوٹی جی موج بن ویندی ہے۔ این موج ہا کہ گردن دعویٰ کشیداند، یہ موج جہی گردن دعویٰ اتے کتی کھڑی ہے نا، یہ ہن موج بن گئی۔ بحر حقیقتند اگر سر فرو کنند، جیکر سرو جھکا چکرن تو دریا دی حقیقت بن ویندے، وہی دریا بن ویندے، وہی سمندر بن ویندے۔ یہ سر اچا کرنا اپنے آپ دا او حقیقت کنوں نکل ونجن والی گل ہے۔ ہی واسطے فقراء صوفیاء یہ جڑے یہ اپنا سر جھکا رکھتے ہیں، نیاز کریں، ادب کریں۔ میں تو کوئی ایک نیاز دا واقعہ سنو نا، حضرت توسہ شریف والے حضرات دی بیعت، سیال شریف والے حضرات دی بیعت توسہ شریف، حضرت خواجہ قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے دور دے بڑے عالم بھی ہن تے بڑے درویش ولی اللہ ہن۔ ایک توسہ شریف دے صاحبزادے آپ دے کول ہے بیعت تھیون واسطے۔ آپ عرض کیتی حضور میں تو غلام دا غلام ہاں، میں تو نہیں کر سکتا، میری مجال نہیں، تسا میرا پیر خانہ ہے، میں کیوں بیعت کر سکتا؟ نہ حضور پچھتے تھیندے گئے۔ انہیں بڑی کوشش کی تھی، آپ نے انکار کیتا جی میری جرت نہیں میں تو بیعت کرا، تسا تو میرا پیر خانہ ہے، میں تو تہاڈا غلام ہاں۔ وہ اٹھی کھڑے صاحبزادے، آکھن لگے اچھا سی میں تو آیا ہم صدقے دل دے نال جو میں بیعت تھی ویسا، تسا نیویں بیعت کریں دے تو میں اپنی ذمہ واری تو فارغ تھی گیا۔ ہوں میں کہیں بے مذہب چلا ونجا، کہیں بے مسلک چلا ونجا، کچھ میں بن ونجا، میری ذمہ واری تواڈے اوتے ہو سی، ہوں میرے اوتے کوئی نہیں۔ انہیں فرمایا اچھا سی میں بیعت کرنا کھڑو۔ آپ گئے وضو تازہ کر رہے، وضو کرتے آئے تو اس صاحبزادے دے پیریں تے ہاتھ رکھتے بیعت کے طور۔ یہ ادب جڑا ہے یہ سب کچھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے دے جڑے جادوگر آئے ہیں نا، وہ مسلمان تھی گیا۔ ان دی وجہ علماء نے صوفیاء نے پوچھی ہے، یہ اتنی سوکھی دولت ہے ایمان دی، سستی دولت ہے، آئے ہن مقابلے واسطے تے مسلمان ایمان دی دولت ہی مل گئی نال۔ ان دی وجہ انہیں دسی، انہیں کو ایک ادب تھیا، انہیں جادوگریں کو ادب یہ تھیا جو انہیں دشمن دا کام ہے آون سے تی وار کر رہے، انہیں آون سے تی وار نہیں کیتا، بلکہ انہیں پوچھے سی پہلے تساں کہ پہلے اساں۔ اللہ کو یہ گال پسند آ گئی ہے جو میرے نبی دا اتنا ادب کیتے نہیں، انہیں کو دولت ایمان دے دی۔ ادب جیری ہے یہ بڑی چیز ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز دے ویلے حضور کتب پاک نے تشریف گھنن، آپ این حضور بابا صاحب آپ حجرے دے وچ تشریف فرمان، آپ نے پوچھا کتب تیرا مرید کتھا ہے فرید؟ آج کتنے حضور کمزور ہے ڈاڑھے تے حجرے دے وچ بیٹھے، آپ خود تشریف گھر لائے حضور بابا صاحب کو، حضور خواجہ غریب نواز، حضور کتب پاک تے حضور کو اٹھائے نے، حضور بابا صاحب کو آپ نے پہلے سر اپنے شیخ دے قدمے چ رکھے، آپ نے والو چاہتے سر حضور خواجہ غریب نواز دے قدمے چ رکھے۔
یہ ترتیب ادب ہے. اپنے شیخ دے سوا کوئی کچھ نہیں. یہ نسبت کوئی ایک پاسے تو رکھو تو آکھو جو یہ میرے شیخ دے شیخ ہیں، نسبت ختم تھی گئی تو بولو شیخ دے شیخ نہیں رہتے. یہ چیز ذریعے ضرور ہر وقت اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ سارا واسطہ تعلق جو ہے اپنے شیخ دے نال ہے، بڑے حضرات دے نال. تو ایک لکھتے ہیں وہ قاضی شہر نے دعوت لی تھی تو ایک درویش خوبصورت چہرے والے ایک پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وجہ تھا تو اٹھی کھڑا. اور درویش نے آخیا قاضی بیٹھ جاؤ. انہیں دی آواز دے وچ اتنی روب ہا کہ قاضی صاحب بہ گئے. محفل ختم تھی گئی، سارے چلے گئے، قاضی صاحب منہ میں بیٹھے، درویش چلے گئے. آپ لکھتے ہیں حضور محبوب الہی سہیں 7 سال دے بعد وہ درویش واپس آئے تو انہیں کو گال یاد ہے جو میں کیا کرتے گیا ہوں. وہاں تے دیکھیں تک قاضی صاحب 7 سال دے بعد ہی منہ میں بیٹھے تھے. آپ فرمایا نے قاضی اٹھ جاؤ، ول نہیں اٹھا. والا آپ فرمایا نے جو قاضی اٹھ جاؤ، ول نہیں اٹھا. تیسری دفعہ جلے فرمایا نے اچھا نہیں اٹھتے تو یہیں مر جاؤ. وہ نکھتن تو کو خیال ہے یار تو وہ ہستی ہے جی میں کو بلایا، پتہ کرو انہیں دا. وہ تو ول گئے، اتھا ہی آدن قاضی صاحب فوت تھی گئے. حضرت خواجہ محمد یار سہیں فرمینن کہ اے جڑے اللہ والے لوگ ہیں نا، اللہ ولی، اے در چشم موت عاشقو در لب حیات ہو. انہیں دی اکھ دے وچ عاشق دی موت ہے، انہیں دے لبیں دے وچ دی حیات ہے. در بندگی نگر ہما کار خدا کنند. یہ دیکھو ہن بندگی دے لباس پر کام خدا والے کریں دے پر. مارنا تے زندہ کرنا ہوندا کام ہے نا. حضرت عارف جامی رحمۃ اللہ علیہ دا ایک شعر ہے، انہاں مصرع ہے، یک بار میرد ہر کسے جامی بمیرد بارہا. ہر بندہ ایک دفعہ مردے، جامی ول ول مردے، بار بار مردے. کہیں سنیا تو انہیں آکھے کہ جڑا کوڑ ہے. کدیں ڈٹھے ہوئے جو مرن دے بعد ولا کو زندہ تھیا ہوئے، ولا مر گیا ہوئے. یہ بار بار میرد ول ول بار بار مردن، یہ کیویں صحیح ہے؟ آپ دے ایک مرید ہن تے اوے خلیفہ ہن. یہ جڑی بڑی ہستی دا ایک مرید. حضرت مولانا عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ، انہیں جو سنیا جو میرے شیخ دے کلام تے اعتراض تھے، انہیں اعتراض کرن والے نے گھر دے باہر وانتے جھگی چا بنائی، جھگی بناتے تھے آپ بہ گئے. وہ جو سویرے نکلے نا تو ڈٹھو نے جو آپ دے لاش دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے تھے پھر. انہیں آکھے درویش کو کون مار گئے تو جھگی بناتے اللہ اللہ بیٹھا کریں دا. کون نے قتل کر گئے؟ بندے کو سڑتے آئے کٹھے، اور دیکھو بھئی یار پتہ نہیں کون نے کو قتل کر گئے، شہید کر گئے. آئین تو آپ تسبیح پڑھ دے بیٹھے. انہیں آکھے سی ایک کیا آگے رہتے دیکھ گئے اتارے جسم اتر دے ٹکڑے ٹکڑے تھے پہنتے ہوں تسبیح پڑھ دے بیٹھے. انہیں آکھے یک بار میرد ہر کسے جامی بمیرد بارہا. میں تو انہیں تو غلام ہاں، میری یہ کیفیت ہے تو میرے شیخ دا کیا حال ہو سکتا. اے جرہ بار بار مرن بار بار جیون وقت ڈھیر سا تھی گئے تو میں یہ گال وضاحت عرض کر دوں. 21ویں ہے آیت مبارکہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جن کا ترجمہ ہے ہر نفس نے موت کو چکھنا. ان کا ترجمہ تے لوگوں نے غور نہیں کیتا. ان کا ترجمہ ایو سمجھ کے دینے جن کا مطلب ہے ہر کہیں مار ونجنا. کل نفس ذائقۃ الموت دا اے ترجمہ کہنے جو ہر کہیں مار ونجنا.
ان دا ترجمہ ہے ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ دو گالیاں نے دے وچ، ایک گال تو یہ ہے جو موت نے ساکو نہیں چکھنا، اساں موت کو چکھنا، ایک گال ہے۔ دوسری گال ہے جو موت کو ڈھیر نہیں ملنی، یہ چکھن جوگی ملنی، موت چکھن جوگی ملنی۔ تے کیفیت یہ وڈا دریا ہے جن دے پار یار دا دیرا ہے، تے سکھ ڈاڑھی ہے یار کو ملن دی۔ تو چاہندے جو میں یار کو پار والے یار کو ملاں، وہ آدھے کیویں کراں میں ملاں کیویں؟ یہ جڑا دریا ہے درمیان دے وچ، حضرت خواجہ محمد یار سنگھ فرمیندن نئے باری پانی تارے دلدار دا دیرا پارے۔ ہن آدھے پہنچا کیویں؟ کہیں عارف نے ان دے کان چ راز دی گال کر دیتی ہے، وہ پار والے یار کو اگر ملنی نا تو فریدہ ٹوریا ٹوریا جا، یہ ٹردا رہے، اگو ایک پل آوے سے پل ٹپ سی تو یار کو مل پوسوں۔ وہ اکثر ہوں پل دا کوئی نا تھا دسو، وہ اکثر وہ پل ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جری یار کو یار نال ملا دے دی۔ او جڑے ویلے ہی شوق وچ ویندا پے، ہن یار کنوں پہلے ہوں پل دا شوق تھی ویندے کہ وہ پل کڈاں اسے، وہ جڑے موت والا پل سامنے آمدے نا تبسم بر لبے اوست، اندے لبیں تے مسکراہٹ آ ویندی ہے۔ ہوں ویلے موت دا کو خوف نہیں ہوندا، لبیں تے مسکراہٹ ہوندی ہے کہ وہ پل آ گئے، جڑے او کو دیکھ دے او کو چکھ دے، چکھ تے پار ٹپ ویندے، یار نال مل پمدے، وہ آدھے تا بڑی مزیدار شیئے کو ول نہ چکھاں، ول چکھ دے، ول پار ٹپ ویندے، ول چکھ دے، ول پار ٹپ ویندے، ایویں یار کو مل دے، موت کو چکھ دے اللہ والا کھا ویندے، ان کو موت نہیں کھا سکتی، اے موت کو کھا ویندے، کیوں ہائی تے چکھن جوگی ذریعے پاتری بھری ہوئی تک ہے نا، ہائی تے میں چکھن جوگی، او کو چکھ دے موت کو ایک کھا ویندے، تے جر ویلے کھا گیا موت کو باقی کیا بچاؤ حیات ہے۔ تو دوستو اے مقبولان بارگاہ الہی جرین اے مردے کہہ نہیں رہندے، اے قبر دے وچ بھی زندہ ہوندے اور قبر دے وچ پہنچتے اگے کن زیادہ فیض عنایت فرمیندے۔ تو حضور محبوب الہی غریب نواز آپ دی بارگاہ دے وچ علامہ اقبال نے جری منقبت لکھی ہے تو اتھے ہی پیش کیتی ہے نے، جرلے وہ انگلستان ویندے پیان پڑھن واسطے تو اتھے حاضری دے تے اتھے منقبت لکھی ہے نے، تے او ایک شعر صرف انہیں دا میں تاری خدمت عرض کرے نا، تے او ساری بھی دعا ہے، تو ساری بھی دعا ہے، وہ لکھ دیں کہ اگر سیاہ دلم جے میں کالے دل والا ہاں تا داغ لالا زارے تو ہم تے تیرے باغ دا داغ میں وگر کشادہ جبینم گلے بہارے تو ہم، اگر میں کشادہ جبینہ میں کھلے متھے والا ہاں تے میں خوش ہاں چمک دا پہ اگر میرا متھا گلے بہارے تو ہم تیرے بہار دا ایک پھل میں جیویں کیویں ہاں میں تیرا اساں جو کچھ ہے گرچہ من ناپاک ہستم دل با پاکاں بستام در بہارستان عالم رشتہ گل دستام، اساں جیویں کیویں ہے سے ہنے دے، اے وڈی گال ہے جو اساں کہیں دے ہے سے، بس یہ وڈی گال ہے۔ اللہ تعالیٰ میری تاری سب دی حاضری قبول و منظور فرماوے۔ میں کو تقریر کرن رہانی ہم دی میں تہیں میں دو چار گالیں جی رہا ہوندیں تاری نال کر گندہ، تاری مہربانی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ دا سایہ دراز ہوئے، عمرت دراز بعد کہ تیرے وجود سے ہر شب برات ہے، ہر روز عید۔ اللہ تعالیٰ انہیں دی عمر دراز فرماوے، انہیں کو مزید توانائیاں عطا فرماوے۔ آپ دے صاحبزادگان جرن اللہ تعالیٰ انہیں تے بھی اپنا کرم تے فضل فرماوے، اپنے شیخ دی انہیں دو تے بھی عنایت نظر ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔